بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 4th نمبر فرسٹ. ہمارا خالق، سوم کلمہ تمجید، سورہ فاتحہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ القدر، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ، سورہ علم نشرح، سورہ القدر، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ، سورہ علم نشرح، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، انہوں نے جو اس چیپٹرز ہیں وہ الگ الگ بنا دیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اس کے بیچ میں سورہ ڈال دیے. نیکسٹ ہے سورہ الکافرون، قرآن مجید، طہارت، نماز، سورہ ماعون. آؤ نماز پڑھیں، نماز میں سنت باتیں، دعا، صوم، روزہ، عید الفطر، حج بیت اللہ، عید الاضحیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابراہیم فرسٹ، حضرت ابراہیم سیکنڈ. یعنی ان دونوں چیپٹرز میں حضرت ابراہیم کا ہی بتائیں گے، فرسٹ اینڈ چیپٹر سیکنڈ کر کے. تو ابھی ہم جو فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس میں ہمارا خالق، چیپٹر 1 ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، اگر آپ کو ریڈنگ کرنا نہیں آتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ بھی کلاس اسٹارٹ کرنے والے ہیں یوٹیوب پر، جو ہماری کلاس ہوگی جس میں پراپر اردو ہم سکھائیں گے آپ کو. تو اب انشاءاللہ ابھی جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 1، ہمارا خالق. رب العالمین ہر زی روح کا خالق ہے، یعنی رب العالمین جو ہیں ہر زی روح کے خالق ہیں. جن کے اندر روح ہے ان سب کے، یا پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیز کے، ہر چیز کے، ہر انسان، جنات، ہر روح کے خالق ہیں. اس نے نباتات، حیوانات اور انسان پیدا کیے. نباتات کو بھی حیات بخشی، مطلب نباتات کو بھی حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے. نباتات میں پیڑ پودے، نباتات، پیڑ پودے، ان سب کو بھی زندگی بخشی ہے. یعنی تمام پیڑ پودے زندہ ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں. صحیح بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ کس طرح سے جی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ان کو صحیح طریقے سے زندہ رکھتے ہیں، ان کو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. حیوانات کو بھی زندگی بخشی، ان کو بھی حیات موت دی. وہ بھی حیوانات جو جانور ہیں، پرندے ہیں، سب ہیں، ان کو بھی زندگی اور موت دی ہے. وہ جاندار ضرور ہیں لیکن انسان کی طرح باشعور اور باعقل نہیں ہیں. صحیح بات ہے کہ وہ باشعور باعقل نہیں ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہیں، جاندار ہیں. وہ قانون، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی اشرف المخلوقات بنایا ہے، جان سب کے اندر ڈالی، لیکن وہ باشعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان کے اندر، وہ بس ایسے ہی ہیں. لیکن وہ قانون فطرت کے پابند ہیں، یعنی ان کو زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ خالق مطلق نے عطا کیا وہ اس کے پابند ہیں. مثلا مختلف پرندے مختلف قسم کا گھونسلہ بناتے ہیں، صدیاں گزر گئیں، گھونسلوں کا ڈیزائن نہیں بدلا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک چیز ان کے دماغ میں ڈالی ہے، ان کو جو شعور دیا ہے، وہ اسی کو کرتے ہیں. لیکن انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن وہ جو پرندے ہیں وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور اب تک، کب سے اب تک وہ اپنے گھونسلے کا ڈیزائن وہی رہتا ہے، ان کا وہی بناتے ہیں. تو ان کو عقل نہیں ہے، باشعور نہیں ہے، وہ انسان کی طرح نہیں، لیکن زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی ہے اور موت دی ہے. ہر جانور کو غذا متعین کر دی. شیر خواہ کتنا بھی بھوکا ہو گھاس نہیں کھا سکتا، اور بکری کتنی بھی بھوکی کیوں نہ ہو وہ گوشت نہیں کھا سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جانور مکمل طور پر قانون قدرت کے پابند ہیں، اور وہ قانون قدرت کے دائرے سے باہر ہی نہیں جا سکتے. اب ذرا انسان کو دیکھو، خالق نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اس باشعور مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی زمین کے اوپر ہر چیز اس کی تصرف کے لیے بنائی، یعنی عقل دی تاکہ وہ سوچ سمجھ سکے. اب یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی عقل سلیم سے مالک حقیقی کو پہچانے. خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن خالق مطلق نے قدم قدم پر ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ اس کی وجہ اس کی وحدانیت، حقانیت اور عظمت کی گواہی دیتی ہیں. قدرت کی ہر چیز ہمارے لیے ایک پیغام ہے، بشرطے کہ ہم عقل سے کام لیں. صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہم سوچنے خود ہی لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک انگلی میں کتنی ہڈیاں ہیں، وہ ہم ایسے موڑتے ہیں تو دکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی
انگلی دکھا دو نیچے, انگلی دکھا سکتے ہو. ہاں کوئی نہیں. ہم اگر اپنے ہاتھ کو, ایک ہاتھ کو صرف دیکھ لیں, خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن خدا کی خالق و مطلق نے قدم قدم پر ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ جو اس کی وحدانیت, حقانیت اور عظمت کی گواہی دیتی ہیں. قدرت کی ہر چیز ہمارے لیے ایک پیغام ہے, بشرطے کہ ہم عقل سے کام لیں. ہم عقل سے کام لیں. یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں ہم اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم سوچتے ہی نہیں. دیکھیے ہمارا ہاتھ ہے, صرف ایک اکیلا ہاتھ ہے ہمارا, اگر ہمارے ہاتھ میں ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا صحیح ہاتھ ہے اور ہم کام کرتے رہتے ہیں پورا دن, ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں, ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ہمارا ہاتھ دیا ہے اور ہم اس سے اتنی زیادہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنا ہیلپ فل ہے یہ ہر چیز ہمارے لیے, تو ہم سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ کا, ہم ایک بار بھی شکر ادا نہیں کرتے. آپ یہی سوچئے کہ ایک انسان ہمیں واچ دے دیتا ہے, یا ایک رنگ ہمیں کسی نے گفٹ کر دی, بڑی بہن نے یا کوئی چھوٹی سسٹر نے یا امی نے, ابو نے, کسی نے بھی ایک رنگ یا ہمیں واچ گفٹ کر دی, ہم اس کا بہت, یہ ہماری کسی دوست نے, دوست کا زیادہ کرتے ہیں ہم آج کل, تو ہم اس کا بہت اتنا اسے پیک کر کے رکھیں گے, اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے, کسی اچھی جگہ پہ پہن کے جائیں گے, یا اگر وہ ہمیں ملے گی کبھی بھی یا تو ہم اسے بتائیں گے کہ یار تم نے بہت اچھی ہمیں واچ دی اور اتنی اچھی تھی, کتنا تمہارا شکریہ, اور ہم جب بھی اسے ملیں گے تبھی تم نے بہت اچھی واچ دی تھی, بہت شکریہ تمہارا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے جس میں ہم اس واچ کو پہن رہے ہیں, ہم نے اس کا ایک بار بھی شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے جس میں ہم اس واچ کو پہن رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی شکریہ. بس یہ ہماری عقل کی بات ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم سوچیں تو ہر سیکنڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہی کریں گے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے اپنے آس پاس کی چیز, اپنے آس پاس کی چیز بھی نہیں, ہم خود کو ہی دیکھ لیں, ہماری آنکھیں ہیں, کان ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جس نظام میں شمسی میں ہم رہتے ہیں, شمسی سورج والے نظام, اس میں زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جو اپنی محور پر اور سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے. اسی طرح تمام سیارے گردش کرتے ہیں. اگر ان سیاروں کی گردش میں چند سیکنڈز کا بھی فرق ہو جائے تو یہ دنیا تہو بوالا ہو جائے. مطلب صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے اور اسی نظام پہ دن اور رات گزر رہے ہیں ہمارے. جب ہوتا ہے سورج کا ٹائم تو وہ نکل جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ کس طرح سے چل رہا ہے, اور جب چاند کا ٹائم ہوتا ہے رات کو وہ نکل جاتا ہے. اگر وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پتہ چلے گا ہمیں تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا, کتنا وبال آ جائے گا دنیا میں. لیکن ہم نہیں سوچتے. تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ صرف ایک نظام شمسی نہیں, اس طرح کے ہزاروں نظام شمسی ہیں. ہر نظام شمسی میں ایک سورج ہے جس کے گرد سیارے چکر لگا رہے ہیں. ایک نظام شمسی میں سیاروں کا فاصلہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ہے کہ ہندسوں میں نہیں لکھا جا سکتا. مطلب نمبر ڈیجٹس, ہندسی مطلب اچھا نمبر ڈیجٹ میں نہیں لکھا جا سکتا, اس لیے لائٹ ایئر میں بتایا جاتا ہے. اس لامحدود کائنات کا تصور محال ہے. صحیح بات ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا نظام کیا ہمارے لیے بنایا, اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نظام کو پوری طرح سے خود چلا رہے ہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک وہ عالمین کا رب ہے, وہ پورے دونوں جہان کا رب ہے, بڑی قدرت والا ہے. بے شک اس کی قدرت کا اندازہ لگانا تصور سے باہر ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خالق کی قدرت کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اشارے کیے گئے ہیں تاکہ انسان غور کرے. قرآن کریم میں ارشاد ہے, تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ بے شک آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں, اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے. یہ سورہ غاشیہ کی آیت ہے. تو آپ دیکھیے اونٹ کو دیکھیے کیسے بنایا گیا, واقعی میں وہ کیسے بنایا گیا. اتنی لمبی گردن, 8 دن تک پیاسا, وہ خود اپنے پانی اندر لے لیتا ہے, 8 دن تک وہ کرتا ہے, چلتا رہتا ہے, اسے کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی. تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آسمان کو دیکھیے آپ نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھیے,
وہ کیسے دکھے گا. کبھی بھی آپ کوئی پینٹنگ ہو, کوئی فون ہو, فون میں ایک مووی دیکھنے لگ جاتے ہیں, ایک بار دیکھیں گے, دوسری بار دیکھیں گے, تیسری بار دیکھیں گے, حد سے حد 10 بار دیکھ لیں گے, اس کے بعد بور ہو جائیں گے, آپ نہیں دیکھیں گے آگے. کوئی پینٹنگ ہو آپ کے پاس لگی ہوئی ہو, بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ کو, لیکن 1 سال بعد, 6 مہینے بعد آپ کا دل بھر جائے گا, آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں سے ہٹا دو اس کو, بہت پرانی ہو گئی, اب دوسری لگا لیتے ہیں. لیکن ایک آسمان ایسی چیز ہے, آپ کبھی بھی رات دن صبح شام کبھی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیے, وہ ایسی قدرت, مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں وہ رکھی ہے کہ آپ اسے کبھی بور نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں گے اس میں ایک الگ ہی قدرتی نظارہ دکھے گا, اس سے آپ کی آنکھوں کو نور ملے گا, ٹھنڈک ملے گی, سکون ملے گا دل کو. ایسی وہ پینٹنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اس کا بنایا آسمان کا, آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو سکون ملے گا, کبھی آپ اس سے بور نہیں ہو سکتے. پہاڑوں کو دیکھیے, زمین کو اللہ تعالیٰ نے رکانے کے لیے پہاڑوں کو بنا دیا. ہم کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بس سوچ کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نظام اور زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے, بس کوئی اور کچھ کر سکتا ہے اس میں؟ ذرا سا بھی نہیں. زمین اگر ذرا سا زلزلہ آ جاتا ہے نا تو انسان ہول جاتا ہے, تباہیاں آ جاتی ہیں. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آتی ہے, ہر طرف سے, ہر جگہ سے, ہر وقت, ہر سیکنڈ, ہر جگہ اس کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں. بے شک ہر شاکار اس کی عظمت کی گواہی دیتا ہے. صحیح بات ہے. انسان کو ہی دیکھ لیجیے آپ, ہم کوئی بھی انسان ہوتا ہے گھر میں, ماں باپ, اس کے بچے ہوتے ہیں, 6 یا 7 یا 2 یا 4, ہر بچہ الگ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے پاس کان, آنکھ, ناک, ہونٹ, زبان, بال, پورا فیس, سب ایک جیسا ہے, سب ایک ہی مطلب چیزیں ہیں, لیکن سب کا الگ الگ ہے. گھر میں 2 بچے ہیں, دونوں بچوں کا الگ الگ. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مطلب انسان کو بنایا ہے. ذرا زمین پر گھوم کر تو دیکھو, اس کی عظمت و قدم قدم پر نظر آئے گی. زمین کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہر ذی روح کو رزق مہیا کرے. ہر چیز زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے اور زمین میں ہی دفن ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے کہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے. ذرا سا سمندر کو دیکھو, زمین کا 71% حصہ پانی سے گھرا ہے. اس سمندر کے اندر بھی ایک نئی دنیا آباد ہے, ایک ایسی دنیا جہاں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. لیکن اس ترقی یافتہ دور میں ہم اب اس نئی دنیا کو بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہم اتنے زیادہ سائنس میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اندر زمین کے بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب ہے کہ ہم زمین کے اندر, سمندر کے اندر کیا ہے, کہیں تک بھی ہم اندر جا سکتے ہیں. اس کا آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو ایکویریم ہوتا ہے, ہم بنا لیتے ہیں یا ہم خریدتے ہیں, تو اس کو ہم دیکھیں گے پانی میں مچھلیاں ہیں, اس میں پیڑ پودے ہیں. آج کل اتنے خوبصورت آ رہے ہیں, وہ زمین سے ہی, وہ جو زمین کا اندر کا حصہ ہے اسی کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. سمندر کا جو اندر کا حصہ ہے, زمین کے نیچے سمندر ہے اور اس کے اندر کا جو حصہ ہے, تو وہ ہم نے تھوڑا سا ایکویریم کے جیسے, مطلب وہ تو انسان بنا نہیں سکتا, انسان اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا. جو اللہ تعالیٰ خوبصورتی, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وہ بنائی ہے, وہ قدرتی طور پر بنائی ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا نمونہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ڈسکوری چینل پر یہ نئی دنیا دکھائی جاتی ہے, آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, جس میں طرح طرح کی نباتات, طرح طرح کی مچھلیاں, طرح طرح کے کیڑے مکوڑے, خوبصورت اور خوشنما وادیاں, حیرت انگیز جانور اپنے خالق کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں. صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں. ہم ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی کیا چیز اور کس طرح سے بنائی ہے. زمین کے اوپر ہوا کا ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے جو ہر ذی روح کے لیے ضروری ہے. اگر ہوا نہ چلے تو ہم سانس ہی نہ لیں اور ہم مر جائیں. یہ ہوا چلتی ہے, ہمیں دکھتی بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے, ہم اس سے زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کیا. یہ چلتی ہوئی ہواؤں کے دوش پر بادلوں میں پانی کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے. ان بادلوں کا پانی جو مینہ کے شکل میں آتا ہے اور مردہ زمین کو جاندار بناتا ہے.
پیڑ پودوں میں ایک نئی روح پھونکتا ہے، خالق حقیقی کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک یہ رات دن کا بننا، موسموں کا بدلنا، بارش کا ہونا گواہی دیتے ہیں بے شک اپنے معبود حقیقی کی۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانے، اس کی دی ہوئی نشانیوں پر غور کرے۔ انشاءاللہ خالق کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بنانے میں ایک دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں اور عقل سے سوچتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اگر ہم سوچیں پورا دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن شکر ادا نہیں ہوگا ایک چیز کا بھی۔ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے ایک دن اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حساب کتاب کے لیے مکمل تیاری کی توفیق دے، وہاں جانے سے پہلے یہ آیت ہے قرآن شریف کی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی اور اس کے بعد 7 اور سمندر سیاہی کے اس میں آ ملے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہیں۔ بے شک سے ہیں جو ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ، کل نئے سبق کے ساتھ میں۔ اللہ حافظ۔